الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح 26واں پارہ اس کی آخری آیت تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ایک ایک آیت کے اندر ان گنت مسائل بیان ہوتے ہیں، ایک ایک آیت کے اندر بے شمار حکمتیں اور عقل کی باتیں درج ہوتی ہیں. اللہ کے کلام کا یہ معجزہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، مطلب اس کے بڑے وسیع ہوتے ہیں، اور کئی نکات علمی جو ہوتے ہیں یہ اس میں مضمر ہوتے ہیں. یہ اللہ کے کلام کا یہ خاصہ ہے. وہ کلام بے شک چھوٹا ہو لیکن وہ بے مثل کلام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا. یہ جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں بھی بہت سے مسائل ہیں. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کا اور آپ کے صحابہ جو ہیں ان کا تعلق یہ ایک بیان بھی فرمایا ہے. بیان تعلق یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا کو یہ صرف یہ نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ مطلب ہے، صرف یہ بھی مطلب ہے اور یہ بھی مطلب ہے
کہ اب محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی یہ رسول ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ جو ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب کبھی کفار سے مقابلہ ہوتا ہے یہ ایسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہونے والے یہ لوگ ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، رحم کے جذبات ہیں ان کے آپس میں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی علامت یہ ہے، یہ ایسے نمازی ہیں کہ آپ ان کو دیکھو گے، کئیوں کو دیکھنا سجدے میں ہیں، کئیوں کو دیکھنا رکوع میں ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں کہ سجدے کر کر کے سجدوں کی نشانات ان کی پیشانیوں پہ بھی پڑ گئے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میں ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے ہیں، نشانات عیاں ہو جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کے یہ اوصاف جو ہیں یہ تورات میں اس سے پہلے اور انجیل میں بھی ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بات کہی ہے، فرمایا ان کی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الضراء لیغیظ بہم الکفار، اور ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کوئی کھیتی ہو، اس کھیتی کو اس کے دانے بوئے جائیں، زمین میں سے اس کی جب وہ سوئی نما وہ پودا نکلتا ہے، پھر وہ مضبوط ہو گیا، موٹا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور وہ کسان جس نے وہ بیج بویا تھا اس نے دیکھا کہ میں نے وہ جو محنت کی تھی اس کھیتی کے اوپر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ یوجب الضراء، پر میں اس کو دیکھ کے جو کسان ہوتا ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے محمد الرسول اللہ کی اور آپ کے صحابہ کی۔ آپ نے یہ جو کھیتی بوئی ہے صحابہ کی، آپ اس کو دیکھ دیکھ کے ان میں دن بہ دن جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ پیغام جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دینا چاہتے تھے، اس پیغام کا دنیا میں بے حد طور پہ اس کا پھیلتے جانا، اللہ کی الوہیت جو ہے یہ اس کے ترانے دنیا میں یہ گائے جانا، یہ پھیلتے جانا، اس کو دیکھ کے محمد الرسول اللہ یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کے ساتھ ایک تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صحابہ کو دیکھ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے یہ ایسے ہی تھا، یہ کھیتی ایسے اگائی گئی تھی۔ اس کھیتی کو اگانے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنے کانٹوں پہ چل پہ یہ کھیتی اگائی تھی، کتنی مارے کھا کھا کے یہ کھیتی اگائی تھی، کتنی دفعہ گلے میں پھندا جس طرح ڈالا جاتا ہے وہ پھندا ڈلوا کے یہ کھیتی اگائی تھی، کتنے دیر بائی کاٹ کرا کے بھوکے رہ کے یہ کھیتی اگائی تھی، اپنی بیٹیوں کو طلاق دلوا کے یہ کھیتی جو تھی یہ اس کو بڑا کیا تھا، اس کو اگایا تھا۔ اور ایسا بھی ہوا
کہ طائف میں اتنی مار پڑی کہ سر کا خون جو تھا یہ پاؤں تک یہ خون نکلوا کے خون کی داریں یہ کھیتی جو تھی یہ اگائی تھی محمد الرسول اللہ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کھیتی ایسی اگ گئی تھی. اس کے پیچھے جو محنت اور کوشش تھی محمد الرسول اللہ کی، یہ وہی ہے کہ کسان جب محنت کر کے دیکھتا ہے کہ میری کھیتی کی وہ کونپل جو ہے وہ نکلی تھی وہ نیچی سے اور وہ اپنے نال مضبوط کھڑی ہو گئی ہے. آج محمد الرسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ سعد ہے، یہ سعید ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، یہ ابو ہریرہ ہے، یہ ابو ذر ہے، یہ سلمان فارسی ہے. آپ نام ان کو دیکھ دیکھ کے محمد الرسول اللہ صحابہ کو خوش ہوتے تھے. اور ساتھ اللہ نے عجیب بات کہی لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. فرمایا یہ کھیتی جو اگائی گئی تھی محمد الرسول اللہ نے لگائی تھی، جسے دیکھ کے امام کائنات امام الاولین والآخرین جسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان صحابہ کو دیکھ کے جو ناراض ہو گئے وہ کافر ہے اللہ کی نگاہ میں. یہ یاد رکھنا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. فرمایا کافر جو ہیں وہ صحابہ کو دیکھ کے غصے میں غیظ میں آ جاتے ہیں. صحابہ کا ذکر کا سن کے وہ کافر آدمی ان کے کفر کے لیے سب سے بڑی دلیل ایک یہی کافی ہے کہ صحابہ کے بارے میں جس کا غیظ اور غضب والا رویہ ہے اس کے کفر اور کافر ہونے میں یہی کافی دلیل ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے کہہ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کھیتی لگائی تھی یہ وہ چھوٹے چھوٹے پودے دانے لگائے تھے، آج یہ 12 اور بڑے بڑے درخت بن گئے تھے. آج کفر جو تھے اس کے کلوں میں آج یہ ان کی آوازیں اللہ اکبر کی یہ جاتی تھیں اور وہ دہل جاتے تھے، ان کی دیواریں جو تھی کانپنا شروع کر دیتی تھیں. یہ محمد الرسول اللہ کی لگائی ہوئی فصیل ہے، یہ فصل ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی فصل لگائی، فصل بھی کمال کی فصل لگائی. وہ فصل بھی ایسی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لگائی تھی، نہ انہوں نے مال کا خیال کیا، نہ جان کا خیال کیا، نہ رشتہ داری کا خیال کیا، نہ اولاد کا خیال کیا، مال و متاع اور مکانات کا خیال نہیں کیا، کسی چیز کا خیال نہیں کیا. ادھر سے اشارہ محمد الرسول اللہ کا ہو جائے ادھر وہ دریاؤں میں چھلانگے لگانے پہ تیار تھے. یہ ایسی فصل سی محمد. کیوں خوش نہ ہوتے محمد الرسول اللہ؟ آپ اس فصل کے لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی دیکھتے تھے صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جایا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ مدینہ میں کھڑے تھے، صحابہ کو دیکھ کے کیسے خوش ہوتے تھے. آپ کھڑے تھے، اپنے سامنے سے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں یہ آ رہے ہیں اور لوگوں کے کپڑے دیکھ کے کہ کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں. یہ مدینہ کے انصار اور مہاجر تھے یہ لوگ. آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول فلاں کی شادی تھی، شادی کی دعوت تھی. شادی کی دعوت کا مطلب ہوتا ہے ولیمہ. وہ ولیمہ آج کھا کے آ رہے ہیں یہ سب خوش خوش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اتنے خوش ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں ان سے راضی ہوں، اللہ میں ان سے راضی ہوں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آخری دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تھے، آپ نے آخری دن صبح فجر کے وقت آپ نے اپنے حجرہ مبارک کا جو آگے پردہ لگا تھا دیوار کے آگے، وہ دروازے کے آگے آپ نے پردہ تھوڑا سے کھسکا کے پرے کیا پردے، اور سامنے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق یہ امام بنے، صحابہ پیچھے. وہ مشن جو محمد الرسول اللہ نے شروع کیا تھا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. یہ نماز کا کیا مطلب ہے؟ نماز کا مطلب سادہ یہ ہے، ایک اللہ کو سجدے ہوتے رہیں گے،
انشاء اللہ۔ اور انسانیت جو ہے یہ اللہ کے سامنے جھکتی رہے گی۔ نماز کا یہ مطلب، انسان کو جب ضرورت کوئی پڑے گی، کسی قسم کی کوئی پریشانی پڑے گی، یہ اللہ کے سامنے جھکے گی۔ اور یہی مشن تھا محمد الرسول اللہ کا کہ انسانیت کو اللہ کے علاوہ غیروں سے کاٹ کے اللہ کے سامنے جھکا دیا جائے۔ یہ مشن ہے محمد الرسول اللہ کا، اور مشن آپ نے سامنے دیکھا، پردہ اپنے پر، آپ ان کا دیکھ کے خوش ہو گئے محمد الرسول اللہ۔ آپ خوش ہوتے تھے صحابہ کو دیکھ کے، آپ ان صحابہ کے لیے، پھر آپ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ جس وقت بدر کی لڑائی صبح ہونی تھی، سارے صحابہ سوئے ہوئے تھے، ایک ایسا بھی شخص تھا جو ساری رات نہیں سویا، اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ ساری رات نہیں سوئے، اللہ کے سامنے کھڑے رہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تبد، یا اللہ یہ تھوڑے سے ہیں، یہ کھیتی کا ایک ایک دانہ، یہ ایک ایک پودا جو لگایا تھا یہ 313 میں تو اتنا ہی تیرے فضل کرم سے کر کے گیا، ان کو لے آ، اگر یہ مٹ گئے اللہ پھر اس زمین پہ تیرا نام کون لے گا؟ اے اللہ، اللہم انجز لی ما وعدتنی، یہ رات کو دعا ہے، یا اللہ جو مجھ سے وعدے کیے تھے نا کہ اللہ میں وعدے پورے، وہ وعدے پورے کرو یا اللہ۔ اے شہنشاہ کائنات، تو نے کہا تھا میں مدد کروں گا، تیرا نبی محمد تجھ سے مدد مانگتا ہے، اس لیے کہ مدد کرنے والا اس کائنات میں ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، اللہ تو مدد ہے۔ اللہم انشدک، اللہم انشدک وعدک وعہدک، عہدک ووعدک، اللہ وہ تیرے وعدے جو تو نے کیے تھے آج میں ان وعدوں کو دہراتا ہوں۔ اللہ یہ کھیتی کے چند پودے جو لگائے ہیں یہ کہیں مرجا ہی نہ جائیں، صبح لڑائیوں نہیں۔ محمد الرسول اللہ صحابہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کو اگر کوئی پریشانی ہوتی، نبی علیہ السلام آپ خود پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے مدینہ کے اندر کچھ لوگ باہر سے آئے، یہ ایک واقعہ مشہور ہے بیر معونہ کا کہ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہمارے علاقے میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اے اللہ کے رسول کچھ قاری اور حافظ قرآن اور عالم بھیجیں ہمارے علاقے میں، وہ جا کے کوئی تبلیغ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جو تھے، قاری تھے، حافظ، بڑے اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ تھے، کائنات کے رب کی قسم سارے کے سارے صحابہ اولیاء اللہ تھے، اور اگر دنیا میں وہ اولیاء اللہ نہیں تو کبھی اولیاء اللہ سمجھے نبیوں کے بعد کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں۔ آپ نے 70 صحابہ ان کے ساتھ کر دیے، ظالموں نے جا کے اپنے علاقے میں لے کے دھوکہ کر کے 70 کے 70 کو شہید کر دی۔ اتنی تکلیف نبی علیہ السلام کو جب سنا، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو علم غیب نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ آپ علم غیب جانتے ہوتے اپنی اس کھیتی کے ایک پودے کو بھی ہاتھ لگانے دیتے تھے؟ کبھی ایک پتے کو ہاتھ لگانے نہ دیتے کہ مجھے پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ وہ لے گئے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، انہوں نے کسی کو ذبح کر دیا، کسی کو ٹکڑے کر دیے۔ یہ حال نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، اے محمد الرسول اللہ وہ کھیتی کے پودے جو لگائے تھے 70 کے 70 ہی شہید ہو گئے، کاٹ دیے گئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں ہے۔ نبی علیہ السلام کا اللہ نے ایک آپ کا لقب اللہ نے رکھا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ کا لقب ہی رحمت للعالمین۔ یہ رحمت للعالمین کو اتنی تکلیف ہوئی، آپ نے 1 مہینہ تک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ دھوکہ دیا تھا، پانچوں نمازوں میں، جمعہ سمیت 5 نمازوں میں محمد الرسول اللہ نے ان کے لیے بد
بد دعا کی تھی، اور صحابہ پیچھے آمین آمین کہتے تھے کہ میرے صحابہ کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم خالف بین کلمتہم اللہم شتت شملہم مزق جمعہم خرب بنیانہم دمر دیارہم وانزل بہم باسک اللذی لا تردہ عن القوم المجرمین اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اتنی بد دعا محمد رسول اللہ نے ان کے لیے کی جنہوں نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، اور دھوکے سے کیسے پسند کر سکتے تھے کہ وہ ایک ایک درخت جو ساری رات اللہ کے سامنے مانگ مانگ کے وہ درخت کا پودا لگایا تھا محمد الرسول اللہ نے۔ یاد رکھیں، اکثر ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ اللہ کی قسم یہ اکیلے عمر فاروق نہیں، صحابہ کرام کا ایک ایک آدمی جو مسلمان ہوا ہے، ہر ایک کے لیے محمد الرسول اللہ نے رات کو دعائیں مانگی ہیں اللہ سے، بستیوں کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے، اے اللہ ان کو ذلیل کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کے گھروں کو تباہ، ان کے اوپر لعنتیں کر، اور تیری لعنت ان کے اوپر سے کبھی دور نہ ہو تا قیامت، تیری لعنتیں ان کے اوپر جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ ہے آپ کی کھیتی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھیتی کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام رات کا ٹائم تھا، اچانک ہی مدینہ شریف میں ایسے شور ہوا، یکدم ایسے پتہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ جیسے کوئی لشکر کو ہجوم ایسے آ گیا، کوئی حملہ ہو گیا، پتہ نہیں، ایک طرف سے بڑی خوفناک قسم کی مدینہ شریف میں آواز۔ یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کی۔ بڑا یکدم سارے صحابہ جو تھے، مرد عورت اور دیگر لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس طرف سے یہ آواز، یہ شور یکدم آ گیا ہے۔ کچھ نے خیال کیا کہ ادھر سے آواز آئی ہے، چلو ادھر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صحابہ کہتے ہیں ہم اکٹھے ہو کے اس طرف گئے کہ پتہ کریں کیا ہوا ہے۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ پہ، اللہ کی رحمتیں اتریں محمد الرسول اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس طرف گئے، ہم جا رہے سے آگے سے دیکھا محمد الرسول اللہ پہلے ادھر سے پتہ کر کے واپس آ رہے تھے، کیا ہوا ہے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچ گئی؟ آپ پہلے پہنچ گئے تھے اس علاقے، کیا میں پتہ کر کے کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، کوئی بات ہی نہیں ایسی، کچھ نہیں، چلو واپس چلو، جاؤ آرام سے سکون کی نیند سو جاؤ۔ یہ ہے کھیتی کا خیال رکھنا محمد الرسول اللہ کا۔ صحابہ میں اگر کوئی بیمار ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے، پتہ لیتے، دعائیں دیتے، اس کے ماتھے پہ اور وجود کے اوپر کائنات کا امام اپنے ہاتھ پھیرتا، کائنات کا امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کھیتی ہے محمد الرسول اللہ کی لگائی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پھر اگر کوئی وفات پا جاتا، نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھاتے، جنازے میں اتنی دعائیں مانگتے کہ زندہ لوگ کہتے کاش میں مر جاتا، یہ دعا میرے لیے محمد الرسول اللہ کرتے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک دن جب یہ ایک صحابی کے جنازے پہ پڑھا
اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من فتنۃ القبر ومن عذاب النار۔ نبی علیہ السلام گڑ گڑا کے اپنے صحابہ کے جنازے پہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ کھیتی اپنی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی لگائی ہوئی۔ صحابہ کو کبھی کوئی پریشانی ہوتی، وہ پریشانی اگر دیکھنا ہوتی محمد رسول اللہ کے چہرہ سے پتہ چلتا تھا کہ آج صحابہ پریشان ہیں۔ پریشانی ایسے لگتا تھا سب صحابہ کی پریشانی ایک محمد رسول اللہ نے لے لی ہے۔ آپ کے پاس قبیلہ مضر کے لوگ آئے، صحیحین کی حدیث ہے، یہ قبیلہ مضر کے لوگ آئے تو یہ اکٹھے ہو کے آئے، کافی لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، بڑے ہی غریب تھے، کئیوں نے لنگوٹیاں پہنی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی، کئیوں کے تھوڑے سے کپڑے تھے، کئیوں کے پاس جس طرح یہ ہم تہ بند لاچا بند، بس یہ لاچا ہی تھا، کئیوں کے پاس چھوٹی سی چادر تھی، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو، اتنی غربت تھی، ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ غربت کی وجہ سے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے۔ یہ سارے مسجد نبوی میں آ گئے، آ کے بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے کپڑوں کو دیکھا، کائنات کے امام کا چہرہ جو تھا یہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، فق ہو گیا۔ اللہ تیرے نام لینے والے یہ لوگ، آپ پریشان اتنے ہوئے، آپ نے فوری طور پہ آپ نے خطبہ دیا صحابہ کو اکٹھے کر کے، اور خطبے میں آپ نے کہا لوگو اللہ کے راستے میں جس قدر ہو سکتا ہے صدقہ کرو ان کے لیے۔ مسجد نبوی میں دو بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے تھے، ایک کھانے پینے کا، ایک کپڑوں کا، تمام۔ کیسے ممکن ہے محمد الرسول اللہ اپنی لگائی ہوئی کھیتی کو پریشان دے کے پریشان نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں اگر کوئی آپ کے پاس آتا، اے اللہ کے رسول کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں، کچھ ادھار ہی دے دیں، نہیں ادھار نہیں، آپ کے اپنے پاس کچھ نہیں، لوگو اللہ کی رحمتیں ہوں محمد الرسول اللہ پہ، اپنے پاس کچھ نہیں، کسی سے ادھار لے کے ان کو دے دیا ہے، اپنی کھیتی کا خیال رکھا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کبھی محمد الرسول اللہ نے زندگی میں کسی نے صحابہ نے کوئی چیز مانگی، آپ نے کبھی لا نہیں کہا، کبھی نہیں کہا نہیں ہے تو دے دی، نہیں ہے تو کسی سے قرض لے کے خود قرض اٹھا لیا محمد الرسول اللہ نے۔ صحابہ کی پریشانی نہیں دیکھتے تھے، دیکھ سکتے ہی نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، ساری زندگی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، آپ نے نماز جب تک پڑھائی ہے بیماری کے آخری دنوں تک، ساری زندگی نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ صحابہ زمین پہ نماز پڑھ رہے ہوں اور امام الانبیاء وہ کسی بہترین مصلی کے اوپر نماز، ساری زندگی نہیں۔ اگر صحابہ زمین پہ ہیں، کائنات کا امام بھی زمین پہ ہی کھڑا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک رات کو پچھلے پیر فجر کے وقت جب نماز تھی، نماز پڑھائی گئی تو نماز میں بارش ہو گئی۔ مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کی تھی، یہ کھجوروں کے پتے وغیرہ ٹہنیاں رکھی ہوئی تھیں، چھت ٹپکی، نیچے کچی زمین تھی۔ یہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسا واقعہ پیش کر دیا کہ دیکھ لو کائنات کے امام نے اپنے آپ کو کبھی ممتاز نہیں کیا صحابہ سے۔ وہ چھت ٹپکی
کی نیچے جو کچی مٹی تھی اس کا تھوڑا تھوڑا گارا بن گیا. چونکہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی تو اس کی 2 رکعتیں فرض ہیں. آپ نماز پڑھا رہے تھے, 4 سجدے کیے, ناک بھی زمین پہ لگانا فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا, سب صحابہ کی پیشانیوں اور ناکوں پہ اوپر, اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی پیشانی اور ناک کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی, گارا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے لیے الگ مصلے نہیں رکھے ہوئے تھے. صحابہ بھی زمین پہ, کائنات کا امام بھی زمین پہ ہے. یہ جو منبر رسول ہے جسے ہم کہتے ہیں, اللہ کی قسم یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھڑے ہو کے آپ خطبہ دیتے تھے. یہ تو ایک عورت نے, اس نے محسوس کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوں, سب کو آپ کا چہرہ نظر آئے, دور تک آپ کی وہ جو آپ ہلتے ہیں حرکات مبارکہ صحابہ کو دور تک نظر آئیں, آواز دور تک جائے, چہرہ مبارک دور. ایک عورت نے ممبر بنا دیا, اللہ کے رسول آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں. آپ نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا, ورنہ جس زمین پہ صحابہ بیٹھتے تھے امام کائنات بھی اسی زمین پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے جمعہ کا. کبھی ممتاز کیا ہی نہیں. انہی صحابہ جو تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ میں بیٹھتے تھے, انہی میں پیار محبت کی باتیں ہوتی. کئی اپنے دور جاہلیت کی باتیں سناتا, صحابہ مسکراتے, امام کائنات بھی مسکراتے تھے. میں کئی دفعہ دل میں خیال آتا ہے, امام کائنات جب مسکراتے ہوں گے, کائنات کے رب کی قسم آسمان نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا, ایسا مسکرانا نہیں دیکھا ہوگا, ایسی مسکراہٹ نہیں. صحابہ کے درمیان بیٹھتے, اور کئی دفعہ صحابہ بیٹھے اڑتے, باہر سے نبی علیہ السلام آتے, اللہ کی قسم جہاں جگہ پیچھے ملتی پیچھے ہی بیٹھ جاتے محمد الرسول اللہ. اور کبھی نہیں نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی نہیں کہا سٹ سٹینڈ میرے لیے کھڑے ہو جاؤ, آپ آئے ہوں سارے سٹ سٹینڈ ہو جائیں, جس طرح ہمارے ہاں کہتے نہیں کلاس سٹینڈ, ماسٹر صاحب آ گئے, فلاں آ گئے. یہ سب دور جاہلیت کی اور عربوں کی نہیں, یہ دور جاہلیت کی, اجمی لوگوں کی, فارسی لوگوں کی, یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ بادشاہ سب بتوں کی طرح سٹ اور سٹینڈ اس کے لیے ہونا شروع ہو جائے. آپ نے کبھی صحابہ کو ایسے نہیں, جب میں آؤں بیٹھے رہا کرو. یہ اپنی کھیتی تھی محمد الرسول اللہ کی جس سے پیار کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بیٹھتے, اور عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ان کے ساتھ بیٹھتے. اگر کو کھانے پینے کی چیز ہوتی, لوگو سلام ہو محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پہ, باہر سے کوئی چیز آتی, کبھی نہیں پہلے چکھی محمد الرسول اللہ نے کھائی پی, کہا پہلے میرے صحابہ کھائیں گے. امام کائنات محمد الرسول اللہ سب سے آخر میں. حضرت ابو ہریرہ کو بڑی ایک دن بھوک لگی تھی, آپ نے گھر لے گئے, دودھ کا پیالہ تھا, کہ ابو ہریرہ یہ لے لو, یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. انہوں نے وہ دودھ کا پیالہ لیا, وہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام نے میرے لیے, میں ٹھہر جاؤ. یہ صحابہ صفہ ہے نا جو دور کے علاقوں سے آئے ہوئے, یہ غریب مہاجر صحابہ جو مسجد کے اندر درویش بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بلاؤ. وہ بلائے گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ بھوک تو مجھے لگی ہوئی ہے. کہا ان کو پلاؤ. اخلاص کے اندر برکتیں اللہ ڈالتا ہے, یاد رکھنا. ہر قسم کی برکت میرے اللہ کے پاس ہے. انہوں نے وہ دودھ کا پیالہ ایک کو دیا, اس نے رج کے سیر ہو کے پی لیا, دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو. 80 صحابہ جو تھے, اب دودھ کا پیالہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کرتا گیا, تمام نے پی لیا. جب سب نے پی لیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ لو سب نے پی لیا. آپ نے پیالہ پکڑ لیا, یہ پھر پریشان ہو گئے کہ میری باری نہیں آئی. آپ نے پیالے کو دیکھا, ابو ہریرہ کو دیکھا, کہا ابو ہریرہ اب ایک تو رہ گیا, ایک میں رہ گیا ہوں. امام کائنات محمد الرسول اللہ بعد میں پیے گا, پہلے تم پیے گا. 81 آدمی
81 صحابہ کا جھوٹا محمد الرسول اللہ نے پیا تھا. اتنا پیار کرتے تھے محمد الرسول اللہ اپنے صحابہ سے. کئی دفعہ صحابہ بیٹھتے, آپ ان سے باتیں سنتے, اشعار سنتے. کئی دفعہ میں سناؤ, حل معک من شعر امیہ ابن ابی سلط, کیا تیرے پاس کوئی امیہ بن ابی سلط, یہ ایک پرانا شاعر تھا, بڑی اچھی شاعری کیا کرتا تھا, میں اس کا کوئی شعر ہے سناؤ. صحابہ میں بیٹھ کے یہ کیا کہ برادرانہ ایک تعلق, ایک محبت کی ایک فضا. وہ بڑے اچھے آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حی و قیوم ہونے کے بارے میں ان کے اشعار ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا ہے, ایک ہے مجھے شعر یاد. آپ نے میں ہی سناؤ, سنایا. میں اور ہے, بڑا عمدہ شعر تھا. شعر اگر واقعی شعور اس میں اگر ہو, حکمت ہو, دانش ہو, دین ہو, دین کی غیرت ہو, ایمان ہو, اللہ کی توحید ہو, دین کے مسائل اور اسی کے بارے میں کوئی متعلقہ کوئی چیز ہو, شریعت شعر کو پھر ناپسند نہیں کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا اور سنا, پھر سنایا. میں نے اور سنا, پھر حتی انشدتہ مئۃ بیت. صحابی کہتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ کو 100 شعر سنائے تھے اس دن. آپ سنتے گئے اور آپ نے کئی دفعہ کہتے تھے, اچھا شعر ہوتا داد دیتے تھے کہ واہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا صحابہ سے باتیں کر, فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید. فرمایا وہ ایک لبید شاعر پرانے نے ایک بات کہی, بڑی عمدہ بات کہی ہے اس نے. کیا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. جس نے یہ بات کہی ہے نا, اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے, کمال کی بات کہی ہے اس نے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کمال کی بات کی. آپ ان سے شعر سنتے. پھر صحابہ آپس میں اگر کھیلتے, کئی دفعہ حدیث میں آتا ہے ایک دن صحابہ ایک جگہ کھڑے تھے تو یہ نشانے بازی کی کھیل کھیل رہے تھے. ہمارے کھیل یہی ہیں, یہ نشانے بازی, یہ گھوڑ سواری کرنا, یہ دوڑانا, جس میں مسلمان جو ہے اس کے پٹھے مضبوط ہوں, حوصلہ آئے, نشانہ لگانا اسے آئے, یہ ہمارے کھیل ہیں. یہ کہاں سے آ گئے کھیل؟ ایک 3 ڈنڈے زمین پہ لگا کے ایک کہتا ہے میں نے گیند مارنا, دوسرا کہتا ہے مارنا نہیں. شدائیوں اور پاگلوں والے کھیل, ڈنگروں والے کھیل یہ شروع ہو گئے. کیا نکالنا ہے, کیا اس کا فائدہ ہے؟ کیا دین کو فائدہ ہے, کیا دنیا کو فائدہ ہے, کیا عقل کو فائدہ ہے, کیا حکمت کو فائدہ ہے, کیا ایمان کو فائدہ؟ فائدہ کیا ہے ان چیزوں؟ انہی چیزوں کے فائدے ہیں جس سے مسلمان جو ہے وہ عقلی طور پہ, جسمانی طور پہ وہ مضبوط ہو, اس کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا ہو کہ یہ نشانے بازی کر. کل کلاں دشمن اگر تمہارے علاقے میں آ جائے, ہمارے بچے بھاگے نہیں, اپنے نشانے پہ رکھ لیں اسے. یہ ہمارے کھیل ہیں. یہ مدینہ کے اندر صحابہ کھیل رہے تھے نشانہ بازی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے میں کھیلو کھیلو. تمہارا والد اسماعیل علیہ السلام, چونکہ یہ عرب جو تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد, وہ بھی نشانہ بازی کیا کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت اچھے شکاری تھے, شکار کر کے جانور پکڑ لاتے تھے, تازہ گوشت کھاتے تھے, خود بھی گھر والوں کو بھی دیتے تھے. میں لاؤ لگاؤ, وہ 2 ٹولیاں بنی ہوئی تھیں کہ کس کے نشانے ہمارے زیادہ لگتے ہیں, تمہارے زیادہ لگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹولی کی طرف ہو گئے کہ چلو, جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ساتھی بانٹ لو بھائی, یہ میرے ہاں نہیں ہے, یہ میرے ہاں نہیں. آپ ایک طرف ہو گئے, میں اس طرف ہوں. دوسروں نے جو پکڑی ہوئی تھی نا کمان زمین پہ رکھ دی. کہ نشانہ نہیں لگاتے تمہارے؟ نہ کہ ہم کیسے نشانہ لگائیں, ہماری مخالف پارٹی میں محمد الرسول اللہ شامل, ہم ان کو ہرائیں یا ان کے مقابلے میں ہم؟ یہ ہم نہیں کھیلتے, کائنات کا امام ہمارے مقابلے میں. آپ نے کہا آپ درمیان میں آ گئے, فرمایا میں دونوں طرف ہوں, چلو لگاؤ نشانہ. یہ صحابہ جب کھیلیں کھیلتے ان کھیلوں میں شریک ہوتے. صحابہ جب یہ کھیتی ہے محمد الرسول اللہ کی اپنی, جس کو
یوجب الذرا، جسے دیکھ دیکھ کے مسکراتے تھے نبی علیہ السلام. اور پھر صحابہ اگر کوئی کام کرنے لگتے برابر کام محمد رسول اللہ ان کے کیا کرتے تھے، کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے، اپنے مسجد نبوی جب بنانے لگے، مسجد نبوی میں سب سے بڑا مستری، وہ مستری محمد رسول اللہ تھے. اپنے ہاتھوں سے آپ صحابہ گارا لاتے، اینٹیں لاتے، اپنے ہاتھوں سے پکڑ اور مستریو، اور تم نے اپنا کوئی رکھنا تھا نام، یہ مغلوں کے ساتھ کیوں جوڑ لیا؟ اور تم نے محمد رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا کہ ہم محمدی ہیں اس لیے وہ ہیں. تم نے ان کے ساتھ، یہ بد کرداروں کے ساتھ، بے دینوں کے ساتھ تم نے اپنا اب جوڑ لیا. تمہیں چاہیے تھا تم کہتے ہم محمد الرسول اللہ. وہ مستری تھے، ہم بھی انہوں نے مسجد بنائی، ہم بھی مستری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے، آپ مستری تھے، وہ مسجد نبوی کی دیواریں بنائیں. صحابہ بھی لگے ہوئے تھے، محمد رسول اللہ بھی لگے ہوئے تھے. جس وقت یہ غزوہ خندق ہوئی نا، غزوہ خندق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لگایا کہ یہ تیرا حصہ ہے، تو خندق کھود، یہ تو جتنے ہاتھ، اس زمانے میں یہ ہاتھ جو تھا نا، یہ کونی سے لے کے یہ مٹھی بند کریں، یہ اس کو کہتے ہیں ہاتھ، زرا. اتنے زرا جتنے ایک عام صحابی نے لیے تھے، محمد الرسول اللہ نے بھی اتنے ہی زرا لے کے آپ نے ان کے برابر زمین سے آپ نے خندق کھودی ہے. نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کام کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جنگل میں گئے ہوئے تھے. سارے کہنے لگے یہ ہمارے پاس ایک بکری ہے، چلو بکری پکاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا کام تقسیم کر لو. ایک کہنے لگا میں ذبح کروں گا، ایک نے کہا میں کھال اتاروں گا، ایک نے کہا میں بوٹیاں بناؤں گا، ایک نے کہا میں پکاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے جنگل سے ڈھونڈ کے لکڑیاں لانے کا کام میں محمد الرسول اللہ کروں گا. صحابہ کے ساتھ یہ اپنی کھیتی ہے محمد الرسول اللہ کی لگائی ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نہیں ہم لے آتے ہیں لکڑیاں چون کے درختوں کی گری ہوئی ٹانیاں ٹوٹی وغیرہ جو کچھ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا ممتاز کرے کہ میں کوئی خاص چیز ہوں. اللہ نہیں اس کو پسند کر. جو صحابہ کریں گے محمد الرسول اللہ بھی وہی کریں. یہ اپنی کھیتی جو تھی، پھر ان کے ساتھ پیار کیسے کرتے تھے. کئی دفعہ، ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ. ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اس دفعہ اگر کوئی مال غنیمت میں اگر کوئی جانور وغیرہ اونٹ آئیں، آپ نے ایک اونٹ مجھے دینا ہے. آپ نے میں اچھا نہیں، میں تجھے اونٹ کا بچہ دینا ہے. کہنے لگا میں نے نہیں بچہ لینا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی اونٹ ہے جو اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا، پہلے بچہ ہی ہوتا ہے. اس کو پتہ چل گیا میں نے کیا کہا ہے. یہ دل لگی ہے. ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ کے رسول، بڈھی عورت تھی بیچاری، جھکی ہوئی تھی، اے اللہ کے رسول میرے لیے جنت کی دعا کریں. آپ نے فرمایا اس بوڑھی عورت کو کوئی بڈھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. یہ رونا شروع کر دیا، میں تو گئی. پھر فرمایا ٹھہر جا. اللہ کہتا ہے انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا ترابا لاصحاب الیمین. اللہ قیامت کے دن تجھے جب جنت میں لے کے جائے گا جوان کر کے لے کے جائے گا، فکر نہ کر. مسکرانا شروع ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی کہ کوئی بڈھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. بات بالکل ٹھیک ہے، جوان کر کے اللہ لے کے جائے گا. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حضرت ظاہر. یہ صحابی تھے، یہ پنڈ سے آیا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی چیز لے کے آیا کرتے تھے آپ کے لیے. کوئی سوغات جس طرح ہوتی ہے پنڈ کی، جو اس دور میں ہوتی ہوگی، کیا ہوتا ہوگا، کدانے، کبھی کھجور، کبھی کوئی اس قسم کی. وہ آتا، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں.
آپ قبول کر لیتے، آؤ جی آؤ بسم اللہ لے کے، اور پھر کوئی نہ کوئی آپ بھی اس کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کو دیکھا یہ منڈی بازار کے اندر کھڑا ہے، یہ بالکل نا شکل کے لحاظ سے عام صحابہ سے بہت یہ نارمل تھا، بہت کم خوبصورت تھے، ایسے کھڑے تھے، پنڈ کا آدمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے، آپ نے جا کے پیچھے سے جا کے اس کی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لی، جس طرح ہمارے ہاں بچے نہیں کرتے۔ یہ پیار اور محبت کے انداز ہیں محمد الرسول اللہ کے۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ کی ذات پہ، اور سلام ان لوگوں کے جن کی آنکھوں پہ محمد الرسول اللہ کے پاکیزہ ہاتھ لگے۔ آپ نے کہا او بھائی، ایسے آپ نے پیار سے کہا، یہ ایک غلام بیچنا ہے، کون خریدتا ہے؟ اس نے پہچان لیا یہ آواز محمد الرسول اللہ کی ہے۔ آپ پیچھے کھڑے تھے، یہ چپ کر کے اور پیچھے ہو گیا اور اپنی کمر محمد الرسول اللہ کے سینے سے لگا دی۔ اے اللہ کے رسول، مجھ جیسے بندے کو کون خریدے؟ فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ صحابہ کے بچوں سے حضرت انس کہتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی تھے عمیر، ابو عمیر ان کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے گھر میں ایک جانور رکھا، جس طرح یہ طوطا وغیرہ گھر میں چڑیا کوئی حلال جانور جس طرح رکھتے ہیں، وہ ایک پنجرے میں رکھا، وہ بچہ تھا اس کو لے کے چلتا تھا بازاروں میں گلیوں میں، بڑا بچہ اس کے ساتھ مانوس رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بچوں سے بھی پیار۔ اچانک ہی ایک دن ہوا کہ وہ تھا نا جانور ممولا جو تھا وہ فوت ہو مر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا روتے تھے، یہ بچہ چھوٹا بچہ تھا۔ آپ نے اس کا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر کیوں ہے بھائی، کیوں ہے؟ یہ محمد رسول اللہ سے پیار سے کہے۔ صحابہ اپنے بچوں کو لاتے، آپ پیار سے گڑتی دیتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا نبی علیہ السلام، اس کائنات میں کوئی انسان محمد الرسول اللہ سے بڑا نہیں ہے، آپ کی جھولی میں وہ بچہ ہوتا، بچہ پیشاب کر دیتا، محمد الرسول اللہ ہلتے نہیں تھے، پورا پیشاب کر لے۔ یہ بچوں سے ہے، کر دے کوئی بات نہیں، آپ گڑتی دیتے، آزان دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جس وقت کو نیا پھل آتا باہر سے یا کوئی نئے پھل کا موسم آتا، نبی علیہ السلام پھل لے کے صحابہ کے بچوں کو دے، سب سے پہلے میرے صحابہ کے بچے کھائیں گے پھل، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ بعد میں کھائے گا۔ اتنا پیار کرتے تھے صحابہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں ٹھہرو، اس کو دعا دیتے تھے نبی علیہ السلام، اللہ یہ سفر تمہارا جو ہے یہ خیر والا کرے، یہ تقوی والا کرے، نیکی والا کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ آتے ہمارے بچے کے لیے دعا کریں، حضرت انس کی والدہ ہی کہنے لگیں اس کو دعا دے دیں۔ میں اچھا، بچہ 10 سال کا تھا، 10 سال کا، آپ نے کہا اچھا دعا، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا دی، اے اللہ اس کی عمر دراز کر، لمیاں عمریں اس کی ہو جائے، اے اللہ اس کے مال میں اولاد میں برکت ڈال۔ یہ حضرت انس کہتے ہیں اللہ نے میری عمر اتنی کی، 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے یا 9 میں جا کے، 100 سال سے زیادہ عمر ان کی ہوئی ہے۔ اللہ نے اتنا مال دیا، نبی علیہ السلام نے دعا کی، دعا قبول تو اللہ نے کر، اختیار تو اللہ کا ہے سارا۔ آپ نے جو دعا کی تھی نا اللہم اکثر فی مالہ، یا اللہ اس کو مال زیادہ دے۔ کہتے ہیں ساری دنیا میں آج تک جو درختوں کو پھل لگتا ہے سال میں 1 دفعہ لگتا ہے، کہتے ہیں میرے درخت کھجور کے تھے، سال میں 2 مرتبہ پھل لگتا تھا۔ اولاد کا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سامنے جو بچے، جو میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں نواسے پیدا ہوئے، 100 سے زیادہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ہرا بھرا باغ دے، یہ دعائیں محمد الرسول اللہ کیا کرتے تھے اپنے صحابہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اتنا پیار کرتے تھے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام مکی تھے، یاد رکھیں
آپ مدنی نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ مکی ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، 40 سال تک یہاں رہے، نبوت ملی 13 سال ہو، 53 سال مکے میں رہے، مدینہ میں تو 10 سال رہے، جا کے فوت ہوئے ہیں بس۔ آپ مکی ہیں۔ مکے میں جب واپس آئے، مکہ فتح ہوا، مدینے کے جو انصار تھے صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب محمد رسول اللہ کو اپنے مکان مل گئے مکہ، آپ نے یہیں رہ جانا ہے، لگتا ہے ہم نے اکیلے واپس جانا ہے۔ انہوں نے فرمایا انصار پریشان نہ ہو، میرا مرنا اور میرا جینا تمہارے ساتھ ہے، میں اللہ کا نبی، اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، میں باوفا ہوں محمد الرسول اللہ، میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا تمہارے ہی ساتھ ہے۔ نے کہا تھا، فرمایا ان انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انہوں نے اپنے تمام وعدے پورے کیے ہیں لیکن ان کو ملا کچھ نہیں، قیامت کے دن اللہ دے گا۔ انصار میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کہا کرتے، لوگو میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا اللہ سے، کوئی ان کو برا نہ کہنا، کوئی ایسی حرکت نہ ان کے بارے میں کرنا۔ فرمایا یاد رکھو، ایک امام قرطبی، ان کی تفسیر ہے تفسیر قرطبی، جسے لوگ قرطبی کہتے ہیں، یہ تفسیر قرطبی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کا لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میرے صحابہ ہیں، فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ طبقہ میرے صحابہ ہیں، خیر القرون کرنی، قیامت تک ایسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے جس طرح یہ کھیتی محمد الرسول اللہ نے جو لگائی ہے، جیسی یہ کھیتی ہے۔ اور آپ نے کہا، فرمایا ڈرنا ان کے بارے میں زبان کھولنے پہ، فرمایا اللہ کی قسم میرے صحابہ میں سے اگر کوئی اللہ کے رستے میں ایک مد کہتے ہیں نوچ ٹانک کو، یا آدھا مد یہ اللہ کے رستے میں دے دے نا، اللہ کے نزدیک اس کا وہ مقام ہے کہ قیامت میں قیامت کے قریب یا بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، فرمایا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دیں، میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول کر۔ اللہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ یہ جو کھیتی ہیں محمد الرسول اللہ کی، یہ طرح طرح کے پھول ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ گٹے کا ہے، گلاب کا ہے، موتیے کا ہے، چنبیلی کا ہے، فلاں، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کے یہ موتی تھے۔ کوئی ابو بکر تھا، کوئی عمر تھا، کوئی عثمان تھا، کوئی علی تھا، کوئی تھا۔ اللہ سب پہ رحمتیں کریں اور ان کی محبت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔